اگر کبھی آپ کو کوئی پرانی خالی کتاب ملے جس میں صرف ایک ہی جملہ لکھا ہو تو اسے فوراً بند کر کے وہیں رکھ دیجیے گا جہاں سے اٹھائی تھی، کیونکہ کچھ کتابیں اس لیے خالی نہیں ہوتی کہ ان میں کچھ لکھا نہیں گیا ہوتا، بلکہ اس لیے خالی ہوتی ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے صحیح ہاتھ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور جس دن انہیں وہ ہاتھ مل جائے پھر وہ صرف کاغذ کے صفحے نہیں رہتے۔ نادیہ اور فراز نے شادی کے 2 سال بعد شہر کے باہر ایک پرانا گھر کرائے پر لیا۔ گھر سستا تھا، مگر اس کی دیواروں میں بسی پرانی لکڑی کی خوشبو اور ہر کونے پر چھائی ہوئی عجیب سی خاموشی اسے دوسرے گھروں سے بالکل الگ بناتی تھی۔ ایسی خاموشی جو صرف سنائی نہیں دیتی تھی بلکہ محسوس بھی ہوتی تھی۔ پہلے ہی ہفتے صفائی کرتے وقت نادیہ کی نظر اسٹور روم کے شیلف پر رکھی ایک پرانی ڈائری پر پڑی۔ وہ اتنی دھول میں دبی ہوئی تھی جیسے سالوں سے کسی نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ نادیہ نے دھیرے سے ڈائری اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ اس نے ڈائری کے صفحے پلٹنے شروع کیے۔ ہر صفحہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی نام، نہ تاریخ، ایک لفظ نہیں۔ لیکن جب وہ آخری صفحے تک پہنچی اس کا ہاتھ بے اختیار رک گیا۔ اس آخری صفحے پر صرف ایک ہی جملہ لکھا تھا، جو آج لکھا جائے گا وہ کل ہوگا۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے ڈائری فراز کو دکھائی۔ اس نے آخری صفحہ پڑھا اور ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے کسی پرانے گھر والے کا مذاق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ڈائری ٹیبل پر رکھ دی اور دونوں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ ایک معمولی مذاق سمجھ رہے تھے وہی ان کی زندگی کا سب سے خوفناک موڑ بننے والی تھی۔ 2 دن بعد رات کے وقت نادیہ پانی پینے کے لیے نیچے آئی۔ اس کی نظر پھر اسی ڈائری پر پڑی۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے پین اٹھایا اور خالی صفحے پر لکھ دیا، کل بارش ہوگی، جبکہ باہر آسمان بالکل صاف تھا، نہ بادل تھے نہ ہی کوئی ہوا۔ لیکن اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو باہر کافی تیز بارش ہو رہی تھی، اتنی تیز کہ سڑکوں پر پانی بھر چکا تھا۔ نادیہ کھڑکی کے پاس جا کر کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ وہ صرف ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کے دل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد کئی دن تک ڈائری کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ویسے ہی ٹیبل پر پڑی رہی۔ پھر ایک شام فراز آفس سے بہت پریشان گھر لوٹا۔ مہینوں سے اس کی پروموشن رکی ہوئی تھی اور ہر بار کوئی نہ کوئی وجہ اس کے راستے میں آ جاتی تھی۔ اسی خاموشی کے درمیان نادیہ کی نظر ڈائری پر پڑی۔ اس نے فراز کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرا کر کہا، چلو ایک بار پھر آزما کے دیکھتے ہیں۔ فراز نے ہنستے ہوئے ڈائری اٹھائی اور اس میں لکھا کہ مجھے پروموشن مل جائے۔ اگلے دن فراز شام کو جب آفس سے گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور حیرانی بھی۔ اس نے نادیہ کو بتایا کہ بنا کسی انٹرویو کے، بنا کسی وجہ کے آج مجھے پروموشن مل گئی۔ باس نے خود کہا تھا کہ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگا یہ پروموشن تمہیں ہی ملنی چاہیے۔ فراز کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ اب دونوں سمجھ چکے تھے یہ صرف اتفاق نہیں تھا۔ اس رات نادیہ نے ڈائری کو دوبارہ غور سے دیکھا تو آخری صفحے پر چھوٹے لفظوں میں ایک اور لائن لکھی ہوئی تھی، جیسے وہ پہلے وہاں تھی ہی نہیں بلکہ ابھی ابھر کے سامنے آئی ہو۔ اس ڈائری میں جو لکھا جائے وہ مٹ نہیں سکتا۔ ڈائری جیسے اپنا قانون خود بتا رہی تھی۔ نادیہ نے ڈائری فراز کو دکھائی۔ دونوں کافی دیر تک خاموشی سے اس لائن کو دیکھتے رہے۔ دونوں کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اور آخر کار لالچ نے خوف پر جیت حاصل کر لی۔ اگلے دن انہوں نے ڈائری کھولی اور اس میں لکھا، گھر میں پیسے کی تنگی ختم ہو جائے۔ اسی ہفتے فراز کے ایک پرانے دوست نے اچانک اسے ایک انویسٹمنٹ کا موقع دیا۔ فراز نے بنا سوچے سمجھے اس میں پیسے لگا دیے۔ صرف کچھ ہی دنوں میں اس انویسٹمنٹ سے اتنا منافع ہوا
کہ گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، سب کچھ بالکل ٹھیک لگنے لگا۔ مگر نادیہ نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ وہ دوست جو کبھی ہفتے میں کئی بار فراز کو فون کرتا تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ نہ اس کا فون آیا، نہ کوئی پیغام۔ جب نادیہ نے فراز سے پوچھا، وہ تمہارا دوست جس نے انویسٹمنٹ کروائی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ فراز نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری اور اس نے سنجیدگی سے پوچھا، کون سا دوست؟ جیسے اس شخص کا وجود اس کی یادوں سے مٹ چکا ہو۔ اس لمحے نادیہ کے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے محسوس کیا ڈائری صرف چیزیں پیدا نہیں کر رہی تھی، وہ کچھ مٹا بھی رہی تھی، اور شاید صرف دنیا سے نہیں، انسانوں کی یادوں سے بھی۔ ایک رات نادیہ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ گھر میں ایک ہلکی سی آواز گونج رہی تھی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے کاغذ کے صفحے پلٹ رہا ہو۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ گھر میں ہلکا اندھیرا تھا۔ اس کی نظر ٹیبل پر پڑی تو ڈائری کھلی ہوئی تھی اور اس کے صفحے خود بخود پلٹ رہے تھے، جیسے کوئی انجان ہستی انہیں پڑھ رہی ہو، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ نادیہ کی سانسیں تھم گئی، پھر اچانک صفحے پلٹنا بند ہو گئے۔ وہ دھیرے دھیرے ٹیبل کے قریب گئی اور جیسے ہی اس نے ڈائری کی طرف دیکھا تو اس صفحے پر نئے الفاظ ابھرنے لگے، جیسے کوئی غیب سے انہیں لکھ رہا ہو، فراز واپس نہیں آئے گا۔ یہ دیکھتے ہی خوف سے نادیہ کا گلا سوکھ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری زور سے بند کی اور بھاگتی ہوئی اوپر کمرے میں پہنچی۔ فراز بستر پر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ نادیہ کچھ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر ڈائری کے وہ الفاظ اس کے ذہن میں دوبارہ گونج اٹھے، فراز واپس نہیں آئے گا۔ اس رات اس کی آنکھوں سے نیند بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح فراز ہمیشہ کی طرح آفس کے لیے نکل گیا۔ نادیہ کے ذہن میں ڈائری کا وہ جملہ بار بار گونج رہا تھا۔ پورے دن وہ بے چین رہی، کبھی فراز کو فون کرتی، کبھی میسج بھیجتی۔ ہر بار فراز فون اٹھا لیتا۔ اس کی آواز بالکل نارمل تھی، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی اور نادیہ نے سکون کی سانس لیتے ہوئے سوچا کہ شاید ڈائری کا وہ جملہ جھوٹا تھا۔ مگر رات ہو گئی اور فراز گھر واپس نہیں آیا۔ پہلے نادیہ نے اس کو فون ملایا، بیل جا رہی تھی، مگر اس بار اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے گھبرا کر اس کے آفس میں کال کر کے پوچھا تو دوسری طرف سے آواز آئی، معاف کیجیے گا، فراز نام کا کوئی شخص یہاں کام نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی نادیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، یہ جھوٹ ہے، وہ 2 سال سے آپ کے آفس میں کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کی خاموشی چھائی رہی اور پھر لائن کٹ گئی۔ نادیہ فوراً اس کے آفس پہنچی۔ ریسیپشن پر اس نے فراز کے بارے میں پوچھا اور جب ریکارڈ چیک کیا گیا تو فراز کا نام کسی بھی فائل میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کی ڈیسک پر بھی کسی اور کا نام لکھا ہوا تھا، جیسے فراز کبھی اس آفس کا حصہ تھا ہی نہیں۔ گھر واپس آ کر نادیہ نے دیوانوں کی طرح اپنی الماری، اس کی ڈرار اور گھر کے ہر کونے کو تلاش کیا، مگر فراز کی ایک بھی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ نہ اس کے کپڑے، نہ گھڑی، نہ موبائل اور نہ ہی کوئی تصویر۔ صرف ایک شادی کی تصویر دیوار پر لٹکی ہوئی تھی، جس میں نادیہ اکیلی کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے اس تصویر میں کبھی کوئی دوسرا شخص تھا ہی نہیں۔ نادیہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹی، اس کی نظر ٹیبل کی طرف گئی۔ ڈائری وہیں پڑی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھائی اور غصے اور بے بسی میں اس کے صفحے پر لکھ دیا کہ فراز کو واپس لے کر آؤ، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ صفحہ بالکل خالی رہا۔ پھر اسی صفحے پر دھیرے دھیرے نئے الفاظ ابھرنے لگے، جو لکھا جا چکا ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ یہ پڑھتے ہی نادیہ کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ گئی۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا، یہ ڈائری صرف خواہشیں پوری نہیں کرتی، یہ حقیقت کو دوبارہ لکھ رہی تھی۔ اسی رات نادیہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس ڈائری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ وہ ڈائری کو صحن میں لے گئی اور اس پر آگ لگا دی۔
शोले डायरी को छू तो रहे थे मगर डायरी जल ही नहीं रही थी, जैसे आग का उस पर कोई असर नहीं हो रहा हो। फिर अचानक आग खुद ब खुद बुझ गई, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और डायरी बिल्कुल वैसे ही पड़ी थी। अगले ही दिन नादिया ने उस डायरी को एक बोरी में डालकर शहर से दूर एक सुनसान मैदान में ले गई। उसने गड्ढा खोदा और डायरी को उसमें डालकर मिट्टी से ढक दिया और बिना पीछे देखे भागती हुई घर वापस आ गई। उसे यकीन था कि अब सब खत्म हो चुका है, मगर जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ड्राइंग रूम की टेबल पर वही डायरी पहले की तरह रखी हुई थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो कभी घर से गई ना हो। नादिया के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे डायरी के करीब गई और कांपते हाथों से उसे खोलकर देखा। इस बार डायरी के अंदर सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि हर सफा लिखा हुआ था और वो नादिया की अपनी जिंदगी के बारे में था। उसका बचपन, उसके माँ बाप, फराज से उसकी पहली मुलाकात, उसकी शादी, इस पुराने घर में आना, डायरी मिलना, हर ख्वाहिश और फराज का इस दुनिया से मिट जाना। हर वाकिया, हर लम्हा लफ्ज ब लफ्ज लिखा हुआ था, जैसे ये सब बहुत पहले ही लिखा जा चुका हो। नादिया की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से आखिरी सफा पलटा और आखिरी सफा बिल्कुल खाली था, मगर फिर उस पर धीरे धीरे नए अल्फाज उभरने लगे और सबसे खौफनाक बात, लिखाई बिल्कुल नादिया के अपने हाथ की थी। अब तुम्हारी बारी है कहानी लिखने की, सोच कर लिखना, क्योंकि जो आज लिखा जाएगा वो कल होगा। अब नादिया समझ चुकी थी, ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये कोई पुराना वजूद था जो सदियों से ऐसे हाथ ढूंढता फिर रहा था जो उसकी कहानी को आगे बढ़ा सके। हर नया घर, हर नया मालिक और हर वो शख्स जो एक खाली डायरी देखकर उसे खोल लेता था। ये डायरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करती थी, ये हकीकत को अपनी मर्जी से दोबारा लिखती थी, और जो भी इसे छू लेता था वो खुद उसका अगला सफा बन जाता था। नादिया ने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो क्या होगा। वो डायरी बंद करने ही वाली थी, मगर उसके हाथ अचानक वहीं रुक गए। उसकी उंगलियां धीरे धीरे खुद ब खुद हरकत करने लगी, जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो, और सफ़े पर लफ्ज उभरने लगे। और कुछ देर बाद उसकी अपनी लिखाई में एक जुमला मुकम्मल हो चुका था। नादिया ने इस घर को कभी नहीं छोड़ा, और उस दिन के बाद किसी ने नादिया को दोबारा कभी नहीं देखा। आज भी लोग कहते हैं कि उस पुराने घर के पास से गुजरो तो अंदर किसी कमरे में हल्की सी रोशनी जलती हुई दिखाई देती है। कभी कभी खिड़की के पीछे एक सूरत नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उस घर में आज भी कोई रहता है, और कुछ लोगों का दावा है कि जो भी उस घर के अंदर गया वो दोबारा कभी बाहर नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कभी कोई खाली किताब मिले जो सिर्फ एक जुमला मांगे, आपका पहला जुमला, तो सोचिए जरा, क्या वो जुमला वाकई आपका अपना होगा, या डायरी बहुत पहले ही फैसला कर चुकी होगी कि आप क्या लिखने वाले हैं। और अगर ये डायरी आपके हाथ लगती तो आप सबसे पहले क्या लिखते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स मुझे अगले एपिसोड के लिए रास्ता दिखाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप अपनी कोई हॉरर कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी की डिटेल्स भेजिए। आपकी कहानी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। मैं प्रॉपर क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।